علیکم. آج میں آپ سے ایک انٹروڈکٹری لیول پر پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم یا سیاسی نظام کے بارے میں اپنے خیالات شیئر کروں گا. کمپیوٹرز کی لینگویج استعمال کرتے ہوئے، نالج استعمال کرتے ہوئے میں پولیٹیکل سسٹم کو بھی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اس سے بہتر سمجھ آئے گا. ہارڈ ویئر وہ ہے جو آئین نے پرووائڈ کیا ہے، مختلف ادارے اور ان کی مختلف رول ڈیفائن ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے سیاسی نظام کی سمری یہ ہوگی کہ یہ ایک پارلیمانی وفاقی ملٹی پارٹی ڈیموکریسی جمہوری نظام ہے. اس ہارڈ ویئر کے سارے خد و خال موجود ہیں. وفاقی میں پارلیمان ہے، وہ جو پرائم منسٹر الیکٹ کرتی ہے اور گورنمنٹ موجود ہے. صوبے موجود ہیں، صوبوں میں مختلف پارٹیوں کی حکومتیں ہیں. صرف 2 صوبوں میں مرکز والی ہے، ایک صوبے میں مکمل اپوزیشن کی حکومت ہے. آزاد عدلیہ ہے، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اپوزیشن میں بھی ہے. فریڈم آف پریس بھی کافی حد تک ہے، لوگ بحث کرتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہے. یہی جمہوریت ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً تیسری بار ہے کہ کنٹینیوسلی بغیر انٹرپشن کے پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرتی ہے اور الیکشنز ہوتے ہیں اور نئی حکومت آتی ہے، مختلف پارٹی کی حکومت آتی ہے. بعض لوگ کے خیال میں چوتھا ہوگا، لیکن جو پہلا والا ہے 2002 کا، اس کو بعض لوگ اس جمہوری سفر میں نہیں پوری طرح شمار کرتے کیونکہ صدر اس وقت یونیفارم میں تھا. تو بہرحال جو بھی ہو 3 یا 4 بار یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ایک انیشیل بات ہے. اس سے پہلے بہت انٹرپشنز ہوتی تھی اور کوئی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر پاتی تھی. اس سے پاکستان آگے نکل گیا ہے. اب بات آتی ہے سافٹ ویئر کی، جو اس کو سبسٹنس دیتا ہے، جو کوالٹی ہے، جو پولیٹیکل کلچر کی میچورٹی ہے، جو اس کو سیاسی نظام صرف قانون لکھے ہوئے قانون کی بات نہیں ہو. فارم تو ٹھیک ہے، سبسٹنس میں کمزوری ہے. مگر میں ایک بات کروں گا پہلے پاکستان کو سمجھنے سے پہلے کہ جنرلی یہ جمہوریت یا ادارے ایک دن اعلان کرنے سے نہیں بن جاتے. آپ آج اعلان کر دیں جی کل سے جمہوریت ہوگی، یا کل سے یہ ادارہ بن گیا، یہ لوگ اس کے ممبران ہوں گے، یا یہ اوپر نیچے ہوگا. نہیں، یہ آپ بنا دیتے ہیں، یہ پہلا قدم ہوتا ہے. پھر جمہوریت اصل میں ڈیموکریٹائزیشن کا ایک عمل ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ بہتر سے بہتر کی طرف جاتا ہے. ایسے ہی ادارے یا انسٹیٹیوشنلائزیشن بھی ایک پروسیس ہوتا ہے اور وہ چل پڑا ہے، وہ آہستہ آہستہ چلے گا. ہم دیکھیں، اگر آپ مغرب کو بھی دیکھیں، جس کی ہم اکثر مثالیں دیتے ہیں کہ جی امریکہ میں یہ ہے، ناروے میں یہ ہے، برطانیہ میں یہ ہے، فرانس میں ایسا ہے، اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. وہاں وہاں پر بھی دیکھیں، اگر یہ کمپیریٹیو آپ نہ کریں تو ابھی دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں امریکہ میں کیا ہوا. یہ بلیکس کا، ریس کا ایک بڑے ہنگامے ہوئے، ریشیل ڈسکریمنیشن. حالانکہ قانون 60s میں بڑی جدوجہد کے بعد قانوناً نسل پرستی امریکہ میں بند ہے، وہ غیر قانونی ہے، مگر عملاً موجود ہے. آج بھی اس کے اظہار ہو رہا ہے اس کے خلاف. تو وہ کہتے ہیں نا کہ قانون آپ بنا دیتے ہیں آئین، مگر اس پہ جو عمل ہونے لگتا ہے پوری طرح انٹرنلائز کرتا ہے سوسائٹی، تو ایک وقت اور عمل لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ لیجسلیٹ سوشل ایٹیٹیوڈس، تو یہ وقت لیتا ہے. اب پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہیں جیسے میں نے کہہ دیا، مگر آپ جب ڈیبیٹس دیتے ہیں تو اس کی کوالٹی کے بارے میں زیادہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. یہ ڈیولپڈ اس میں بھی پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے، مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، بڑی سخت گرما گرمی بھی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ایک سبسٹینشیل اور اکیڈمک اور ایجوکیٹڈ ڈیبیٹ بھی چلتی ہے، جو پاکستان میں فی الحال ہمیں کمزور نظر آتی ہے. ایسے صوبوں اور مرکز اپنے کام کر رہے ہیں، مگر ہمیں اکثر ان میں تکلیف نظر آتی ہے اور اکثر یوں لگتا ہے جیسے صوبوں کو پورا کھل کر کام کرنے کی وہ نہیں، موقع نہیں ہے اگر اپوزیشن کی حکومت ہو.
اس پہ تکلیفیں ہیں، اور یہ تکلیف ہونا کوئی اتنی بڑا گناہ نہیں ہے۔ اور معاملوں میں بھی عدلیہ آزاد ہے، حکومت کے خلاف اور حق میں بھی فیصلے کرتی ہے، مگر اس پہ لوگ اس پہ مختلف رائے رکھتے ہیں، جتنے زیادہ مطمئن یا خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ اس سے آزادی اظہار کی بھی موجود ہے، مگر اس کے بارے میں بھی ہم وہ آئیڈیل ابھی نہیں پہنچے، اس سے کافی دور ہیں، لیکن اس طرف چل رہے ہیں۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا، ہم ایک سڑک پہ جا رہے ہیں، اسلام آباد میں اس وقت میں موجود ہوئے ہیں، ہم نے سر لاہور جانا ہے، تو کوئی گجرانوالہ پہنچ چکا ہے، کوئی جہلم پہنچ چکا ہے، کوئی گجر خان میں ہے، کوئی ابھی موٹر وے میں انٹر ہو رہا ہے، تو کوئی لاہور کے بالکل قریب پہنچا ہے۔ لاہور کبھی کوئی نہیں پہنچا، آئیڈیل کبھی نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، بہتر ہیں، کم بہتر ہیں۔ تو ہم بھی اسی سڑک پہ کچھ لوگوں سے پیچھے ہیں، بہت ساروں سے پیچھے ہیں، لیکن بہت ساروں سے آگے بھی ہیں، اس طرف جا رہا ہے۔ اب یہ کہنے کا آخر میں یہ کہوں گا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس یہ خود بخود ہوتا رہے گا، اور جو کمزوریاں ہیں بس یہ خود بخود ہی نہیں، خود بھی ہوتی ہیں ٹھیک، مگر اس میں انسانوں کا کانشیس عمل بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ اس میں کانسٹنٹلی بحث کرنا، ڈیبیٹ کرنا، ڈائیلاگ، اس پہ باتیں کرنا، اس کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنا، کریکٹیو میجرز ہیں، یہ ایک ایجوکیشن کا عمل ہے۔ پولیٹیکل ایجوکیشن صرف ڈگری سے نہیں آتی ہے، عمل سے اور پریکٹس سے آتی ہے۔ آپ سوال اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور کنٹینیوز کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ڈسینٹ کرتے ہیں، اس سے ایک پروسیس چلتا ہے، اور سسٹم جو سا ہے وہ گاڑی آپ کی سیدھی سڑک پہ جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے امریکہ میں بڑے پروٹیسٹ کے بعد مارٹن لوتھر کنگ وغیرہ نے لیجسلیٹیولی لیگلی ڈسکرمنیشن ختم کر دی، اب پھر بھی مزہ تھا، اب پھر احتجاج ہوا، یہ بالکل ختم پھر بھی نہیں کرے گا، وہ سوشل رہے گا، مگر پہلے کا مقابلے میں اور میکینزمز آ جائیں گے۔ اسے پاکستان بھی اس میں پیچھے سے ہی مگر اس طرف جا رہا ہے، تو لوگوں کا ایک کانشیسلی وہ کرنا ضروری ہے۔ ایک روڈ پر ہے، یہ بہتری کی بات ہے، ایک سسٹم ہے، اب اس میں سبسٹنس وقت کے ساتھ آئے گا، لوگوں کی بحث اور ڈیبیٹ کے ساتھ آئے گا، اس سے کوالٹی بھی بہتر ہوگی اور سبسٹنس بھی آئے گا۔ سیاسی عمل کی بات کرتے ہیں، سیاسی نظام کی بات کرتے ہیں، اور ان اداروں کے اور سٹرکچرز کی، اور اس میں سبسٹنس بڑھنے کی بات کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ساری چیزیں جیسے میں نے شروع میں کہا موجود ہیں۔ پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے اور قانون سازی، اور اس جو بھی قانون ہیں وہی بنتے ہیں، وہاں پر ایک عمل ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پارلیمانی کمیٹیز ہوتی ہیں مختلف ایشوز کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور قانون سازی کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، صرف وزارت نہیں، یہ پارلیمنٹ کے ممبرز، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے دونوں ممبر سے بنتی ہے۔ تو جو قانون سازی ہوتی ہے وہ اس کمیٹی میں جاتی ہے، وہاں پر ڈسکشن ہوتی ہے اور اس سے نکلتی ہے۔ اب اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی کہ وہاں پر زیادہ ایکسٹینسو ڈیبیٹ ہو، وہ لا میکنگ میں زیادہ ہو۔ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کام کر رہی ہیں، اور یہ نہیں ہے، یہ بہت عام مسئلہ ہے کہ کرپشن ہے اور یہ نان کرپشن، صرف یہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ جو بنتی ہے، اس آئیڈیا یہ ہے مختلف پارٹیز کا کہ لوگوں کی مختلف فکریں ہوتی ہیں، سب لوگ اچھا چاہتے ہیں، لیکن کوئی کہتا ہے کہ یہ طریقہ اچھا ہے، کوئی کہتا ہے وہ طریقہ اچھا ہے۔ تو پارٹی must be organized against different conceptual approaches۔ سیاسی جماعتیں جو بنی ہیں، اب ایبسولوٹ وہ بھی نہیں ہیں، کانسیپچولی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ان میں کلیئر ہے ریلیٹیولی، لیکن جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ الیکٹیبلز کی بات ہوتی ہے۔ یہ اب آپ کی سوسائٹی کا ایشو بھی ہے، پارٹیز کا صرف گناہ نہیں ہے۔ انتخابات جیتے کے لیے انہیں علاقہ کے طور پر طاقتور لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ برے ہوں، شاید اچھے بھی ہوں، برے بھی ہوں، مگر ان کی کنسرن صرف لوکل ہوتی ہے، تو وہ لیجسلیشن میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، سمجھ بھی نہیں رکھتے۔ یہ وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ حکومت بنتی ہے، حکومت پارلیمنٹ کا کام ہے، جو الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد اکثریت ہوتی ہے، اس کی لیڈر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، جو اقلیت پارٹی ہوتی ہے اس کا لیڈر آف اپوزیشن بنتا ہے۔ اس سے پارلیمان کا قصہ چلتا ہے۔ اس نظام میں، پارلیمانی یا جمہوری نظام میں، خاص کر جب وفاقی ہو، اس میں عدلیہ کا رول بہت اہم ہو، عدلیہ کا ہر نظام میں بہت اہم ہوتا ہے، مگر اس میں اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ پھر اگر وفاق
اور صوبوں میں یا صوبوں کے آپس میں کوئی آئینی مسئلہ آ جائے تو اس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ رول پلے کرتی ہے. تو وہ ریاست کے اندر اگر اداروں میں مسئلہ ہو, یہ مختلف لیولز کی گورنمنٹس پہ مسئلہ ہو, اس میں بھی عدلیہ کا رول بنتا ہے اور وہ چیز کو بیلنس رکھتی ہے, وہ بہت اہم کرتی ہے. پھر پاکستان میں جو وفاقی نظام ہے اس کا یہ ہے کہ اس میں 2 ایوان ہیں. 2 ایوان ایسے ہے کہ جو اوپر سینٹ ہے, سینٹ میں صوبوں کی بنیاد پر نمائندگی, سارے صوبوں کو برابر کی نمائندگی ہے, جبکہ قومی اسمبلی میں آبادی کے مقابلے میں تو منی بل کے علاوہ اور سارے بل سینٹ میں بھی کے تھرو قومی اسمبلی میں شروع ہو جاتے ہیں اور سینٹ میں بھی انیشیٹ ہو سکتے ہیں اور قومی اسمبلی, تو دونوں سے پاس ہو کر جاتے ہیں. تو اس میں ایک امتزاج بن جاتا ہے اور ایک بہتری کا راستہ موجود ہے. یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں آئین ڈیفائن. پھر اس کے علاوہ جو ان سے ہے یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے, CCI, جو صوبوں کے درمیان جو مسائل ہیں, جو کامن چیزیں ہیں, اس میں کوآرڈینیشن کا رول پلے کرتا ہے. تو ایک واضح نظام موجود ہے. شہری کو حقوق حاصل ہیں, بنیادی حقوق ان کے گارنٹیڈ ہیں, اور اگر ریاست یا کوئی اور ان کی وائلیشن کرتا ہے تو وہ عدلیہ کی طرف جاتے ہیں, اور عدلیہ جاتے بھی ہیں, اور عدلیہ اس میں بہت رول پلے کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اس کے سمجھ, اس کے انڈرسٹینڈنگ دیکھیے, اس کو ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ حقوق اور نظام اس وقت بہتر ہوتا ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں اتنا آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دوسروں پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی وائلیشن نہ کرے. اس لیے جب اور اس نظام کی, اس کے حق کی مخالف وائلیشن کرتا ہے تو آپ ایک دم نقطہ اٹھاتے ہیں, عدالت جا سکتے ہیں. ان مختلف اداروں میں بیلنس کا نام ایک جمہوریت ادارہ ہے, اور اس کو ہم ایک ڈیولپ سٹیج کہتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کی, اور پولیٹیکل میچورٹی کی بات کرتے ہیں. اداروں کے درمیان توازن اور اداروں کا اپنے رول پلے کرنا, دوسرے کی ٹرانسگریشن نہ کرنا, اس طرف سفر جاری بھی ہے اور جانا بھی چاہیے, اور سارے واضح طور پر موجود ہیں. صوبے ہیں, مقننہ ہے, پارلیمان ہے, ہر ایک کا اپنا رول ہے. پھر اس کے علاوہ جسے 4th اسٹیٹ کہتے ہیں, چوتھا وہ کہتے ہیں جو نان فارمل ہوتا ہے, وہ پریس ہے, آزادی اظہار ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس میں سب میں کمزوری ہوں گی جیسے میں نے کہا ہے اور ایکسپلین کروں گا, لیکن اس کی طرف آپ کافی جا چکے ہیں اور کافی جائیں گے.